السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کیسے عام کی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دین کی دعوت کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا یہ دین کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مختلف چینلز بنے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ پیغام چینل ہے، پیس ٹی وی ہے، کیو ٹی وی ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسلامک چینلز بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت یہ بھی دین کی تعلیم کا اور دعوت کا، تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مدارس، مساجد یہ بھی دین کی دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے ذرائع ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن ہماری دعوت کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ کون سا ہے، اور موجودہ دور میں جس انداز سے دعوت دی جا رہی ہے کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو دعوت کے اندر اہم ترین چیز جو ہمیں قرآن نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کے اندر پہلی اور بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دعوت دینی ہے لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کو شروع سے ہی ڈائریکٹ ایسی بات کریں کہ وہ بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے، وہ آپ کے قریب ہو، وہ آپ کی مخالفت میں اتر آئے، آپ کا مخالف بن جائے، آپ کی دشمنی اختیار کر لے، آپ کو برا بھلا کہے۔ نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دعوت کے اندر بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ دعوت حکمت اور دانائی کے ساتھ دی جائے۔ ایک بندہ جسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سرے سے جانتا ہی نہیں ہے، تو اولاً ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ابتدائی طور پر آپ دین کی بات کریں گے، دین سمجھائیں گے، تو وہ آگے سے کچھ غلط باتیں کہے، وہ مذاق بھی اڑا سکتا ہے، وہ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ گستاخی کے راستے میں بھی چل سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل کس بنیاد پہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ کم علمی کی بنیاد پر بس اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے تو اسے سمجھایا جائے، کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور جو بات ہم نے سمجھانی ہے وہ بڑے اچھے انداز سے سمجھانے ہیں۔ اگر جہنم سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا ہے، اللہ کے غصے سے ڈرانا ہے، عذاب قبر سے ڈرانا ہے، اور قبر کی سنگینیوں سے ڈرانا ہے، قیامت کا منظر ہی بیان کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ اگر اچھے راستے پہ کوئی آ جائے، وہ نیکی کرے، تو اس صورت میں اس کو جو جو نعمتیں ملیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے، تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ایک طرف عذاب ہے تو دوسری طرف نعمت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ تو یہ ہے والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ ہوتا ہے، ایک طرف ایک گروہ ہوتا ہے، اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، دوسرے گروپ کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بحث مباحثہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس پہ پھر لوگ ذاتیات پہ برا اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں مناظرے کی ایک صورت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ دلیل کی بنیاد پر بات مان لے، بلکہ وہ اپنے مسلک کا دفاع کرتا ہے، جیسے کیسے بھی کرے۔ تو بھائی، ہم نے مسلک کا دفاع نہیں کرنا، ہم نے سنت کو پروموٹ کرنا ہے، سنت کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور اگر کوئی سامنے سے مباحثہ کرے، مناظرہ کرے، تو اس کو اچھے انداز سے سمجھانا ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ یہ مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ، یہ چیزیں جو ہیں نا، ان کے اندر اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی، یا نیت یہ نہیں ہوگی کہ سامنے والا حق کے راستے پہ آ جائے،
برائی کو چھوڑ دے، اچھے راستے پہ چل پڑے. اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ نیت ہوگی کہ وہ سامنے والا اچھے راستے پہ آ جائے، وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر نیت جیت یا ہار ہوگی کہ مجھے ہر حال میں جیتنا چاہیے، میں اپنی بات کی جو دلیل غلط دوں، صحیح دوں، جیسے تیسے بھی اپنی بات کی دلیل دوں، بس مجھے جیتنا چاہیے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ مجھے کندھوں پہ اٹھا لیں، تو اس طریقے سے دین کی دعوت نہیں پھیلے گی. اس طریقے سے فساد فی الارض ہوگا، اس طریقے سے شر انگیزی ہوگی، اور اس طریقے سے دین وہ بہت دور چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعد الاسلام غریبا وسیکون غریبا فطوبی للغرباء. اسلام میں ابتداً بھی اجنبی تھا اور پھر اجنبی ہو جائے گا. تو اس اجنبی دور میں جو اجنبی لوگ ہوں گے، جو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے ہوں گے نا، فطوبی للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو صورتحال یہی ہے کہ آج حقیقی دین وہ ہے، وہ اجنبی ہے. دین کو ماننے والے جو حقیقت کے اندر دین کو مانتے ہیں وہ بھی بظاہر بہت کم ہیں، اور ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. باقی شعبدہ باز بہت ہیں، ڈرامے باز بہت ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کچھ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. لیکن آپ ان کا پروٹوکول دیکھ لیں، ان کے آگے پیچھے کتنے افراد ہوتے ہیں. وہ کسی کی ہلکی سی بات کو بھی گوارا نہیں کرتے. دین کی بنیاد پر اتنے حد تک وہ تکبر کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اور پتہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کیا ہے. اگر ان کے پاس کسی بات کی، کسی چیز کی دلیل نہ ہو، اگر کوئی انہیں آئینہ دکھا دے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے استاد اور معلم، کیا ہم غلط بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میڈیا پہ، مختلف ٹی وی چینلز پہ جو علماء آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے، قصے کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. قصے کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی انہیں کہہ دے کہ جناب حضرت یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث میں ہے، یا قرآن کی کس آیت میں یہ چیز جو آپ بتا رہی ہیں کہاں ہے، وہ ڈائریکٹ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بھائی نہیں، دین دلیل کی بنیاد پہ ہے. آج اصل مسئلہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ دین کی دعوت تو دے رہے ہیں، تبلیغ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ دعوت حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. وہ دعوت یا تو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا منافقت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یا اس کے اندر ذاتیات آ جاتی ہیں کہ میں بڑا عالم، میں بڑا قاری، میرے پاس تو بڑا علم ہے، باقی سب جو ایسی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو آج حقیقت کے اندر جو دین کی تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے پیغمبر، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے آپ کو نرم گوشہ، نرم دل بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ بد مزاج ہوتے، چڑچڑے پن کے مالک ہوتے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو معاف کیا ہے، کبھی کسی بات پہ غصہ نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا. طائف والوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. مکہ والوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، واپس آئے تو سب کو معاف کر دیا. تو جو ایک داعی ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے اندر گھل مل کر بھی نہیں رہتا اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر بھی نہیں کرتا. یہ چیز ہونی چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مطلب کہ ایسے لوگ تو بہت ہیں
جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ بنو میں مارے مارے، وہ جنگلات میں مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ چلے کاٹ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جو خدائی کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی برائی کو روکتا ہے، انہیں برائی پہ ٹوکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے خطباء کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے مبلغین واعظین کے اندر ہونی چاہیے۔ باقی لائف سٹائل، سٹیٹس اور آگے پیچھے افراد، گاڑیاں اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ دین نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مبلغ بھی کہیں، دین کا قاری، عالم، دائی، علامہ، فہامہ اور مفتی، پتہ نہیں کیا کچھ القابات دی جاتے ہیں، یہ بھی کہیں، اور اس کے بعد آپ کا لائف سٹائل ایسا ہو کہ آپ کے اندر سے تکبر کی بو آئے، لوگ آپ کے علم کے بجائے آپ کے پاس جو مال ہے، پیسہ ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کی قدر کریں، لوگ آپ کے آگے پیچھے چلیں، تو پھر آپ دائی نہیں ہیں، پھر آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دین کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سنی۔ تو ظاہر بات ہے جب حق بات بیان کریں گے تو لوگوں کی باتیں تو سننی پڑتی ہے نا، تو اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلامی چینل ہے اے ماجد ادیم، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔